السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ دل جانم من رقصم بائی بسما بٹی، ایپیسوڈ 5۔ تو ناول ریڈ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ ارے آئیے آئیے، فراز جمالی نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد چودھری اور ان کی فل فیملی کو پایا تو مسکرا کر اندر آنے کو کہا۔ وہ سب سے ملے اور پرجوش انداز سے اندر بلایا۔ وہ سب کو لاؤنج میں لے کے آئے، زرمین بھی آ کر ملنے لگی ان سے، اور رضا نے بھی انہیں جوائن کیا۔ صنم یونیورسٹی تھی اور آج انم کا آف تھا۔ وہ تو ان کی آمد کا سن کر ہی حیران تھی، لیکن یہ سن کر کہ راحم بھی ساتھ آیا ہے، اس کی دھڑکن معمول پر آنا بھول گئی تھی۔ 120 کی سپیڈ پر دوڑ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے نیچے آئی اور سب کو سلام کیا، چور نظروں سے اسے دیکھا جو انم کو دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ شاید اس کے دماغ میں دوبارہ وہ منظر گھوم گئے تھے۔ یو بھابھی؟ غازی گاڑی پارک کر کے اندر آیا تو انم جو رجب بیگم سے پیار لیتے دیکھا تو بولا، اوہ واو، یو آر بیوٹیفل بھابھی۔ وہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ انم تو شرم سے سر جھکا گئی اور کچھ جھجک بھی گئی، کتنے بے باک انداز سے ہاتھ پکڑا گیا تھا۔ غازی لیو ہر ہینڈ۔ یہ انم ہے، صنم کی چھوٹی بہن۔ رجب نے اپنے بیرونی ملک کے ہال میں موجود اپنے پاکستانی بیٹے کو جھڑکا۔ اوہ یو مین کہ یہ بھابھی نہیں؟ اوہ سوری، مائی مسٹیک۔ وہ فوراً سے ہاتھ چھوڑتا تھوڑی سی شرم سے کہتا اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ گیا، جو اسے ہی اس کی انٹری پر دیکھ رہا تھا۔ کیا کیوں دیکھ رہے ایسے؟ ہو جاتی غلطیاں سب سے، اس نے راحم کو کہا۔ دوبارہ ایسے ہی ہاتھ نہ پکڑ لینا، یہاں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی غلطی بتائی۔ اوہ رائٹ، سوری، میں خیال کروں گا آگے سے۔ اس نے فوراً اپنی غلطی مانی اور انم کو دیکھا جو اب رجب بیگم کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی تھی۔ ان کا مشاہدہ کرتے غازی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، بولڈ زیادہ دیکھی تھی، مگر اس کے سامنے جو تھی جسے وہ بھابھی تصور کر چکا تھا، وہ مشرقی روپ میں اسے کافی بھائی تھی۔ بے اختیار اس نے انم جیسی ہمسفر کی خواہش کی تھی۔ وہ بھی خوبصورت تھی، مگر اس نے خود کو چھپایا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے منور تھا۔ وہ کافی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا غازی تمہیں انم پسند تو نہیں آ گئی؟ ثنیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ فوراً گڑبڑا گیا۔ بکواس نہ کرو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بنا جانے اسے بھابھی کہہ گیا۔ وہ پزل ہو گئی تھی۔ اپنی بہن سے اب فوراً تو اپنی ابھی ابھرنے والی فیلنگز بیان تھوڑی کر سکتا تھا، فی الحال اسے ان جذبات کو چھپانا تھا۔ ہاں یہ تو ہے بھتو، بندہ سکون سے پوچھ لیتا ہے۔ وہ اس کو اب آنکھیں دکھا رہی تھی۔ جو بھی ہے، شی ہیو سچ اے سافٹ اسکن۔ وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کرتا بولا، بس ٹھرکی بن جاؤ اب۔ ثنیا نے چڑھ کر کہا، واٹ تھا؟ کیا تھا یہ؟ کیا مطلب اس کا؟ غازی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ٹھرکی کیا چیز ہے۔ تم دونوں چپ کرو، راحم نے جھڑکا اسے۔ ہم نے سوچا غازی آیا ہے تو مل آئیں تم سب سے، احمد فراز نے کہا۔ ہاں بالکل، جب مرضی آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے، فراز جمالی نے خوشدلی سے کہا۔ صنم آئی نہیں؟ رجب بیگم نے پوچھا۔ بس آنے والی ہے آنٹی، انم نے مسکرا کر کہا۔ رجب بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انہیں صنم سے زیادہ انم اچھی لگی تھی، مگر یہ ان کے بیٹے کی چاہ تھی کہ صنم کو بیاہ جائے تو ان کو کیا اعتراض۔ وہ چاہتی تھی کہ راحم نہ صحیح تو غازی صحیح، وہ غازی کی بھی دلہن بن سکتی تھی، لیکن ابھی وہ خاموش تھی۔ اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں انہیں، اور اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا حقیقت ہے اس سب کے پیچھے۔ بھائی صاحب نکاح کے دن 4-5 رہ گئے ہیں، آپ بس کل ہمارے ساتھ انم اور صنم کو بھیج دیجیے گا، وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیں گی۔ رجب بیگم نے چائے پیتے کہا، جی کیوں نہیں، لیکن انم؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا کہ اسے کیوں؟ اس کی سپورٹ مل جائے گی اور دونوں بچیاں ہیں ہماری۔ ریلیکس ہو کر آپ بھیجیں، ذرا دل بھی بہل جائے گا۔ وہ محبت اور اپنائیت سے بولیں، جی جیسے آپ کو مناسب لگے، فراز جمالی نے انکساری سے جواب دیا۔ وہ ان کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہونے لگی۔ ثنیا اور انم کی خوب لگتی تھی، دونوں ہم عمر تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثنیا انم سے 1 سال چھوٹی تھی، اور انم کو پریشانی لگی تھی کہ اس کی بہن کا مستقبل کیا ہے، کیا بتائیں گے گھر والوں کو، کیسے اور کیوں وہ نکاح سے انکار کر رہی ہے، راز کیسے اکھلے گی۔ اپنے ماں باپ کو وہ رسوا نہیں کر سکتے تھے، اپنے بھائی کے چوڑے شانوں کو ڈھلکا نہیں سکتے تھے، انہیں اپنی ماں کی مسکراہٹ اور اپنے باپ کا مطمئن چہرہ کچھ بھی بتانے سے پیچھے کر رہا تھا۔ وہ کیسے تکلیف سے گزار دیں گی انہیں۔ تم دوبارہ اپنے راستے میں سے دیکھتے وہ دبے غصے سے چیخی۔ ابرار نے اس کی کلائی پکڑی اور ساتھ ہی اسٹور روم میں کھینچا اور دیوار سے لگا دیا۔ اب اس کے منہ میں الفاظ تھے کہ اس نے منہ پر انگلی رکھ دی۔
چپ، کوئی بات نہیں کرو ابھی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ وہ سانس روکے کھڑی رہی، اس کی گردن سانسیں اس کے گال اور گردن ڈھلکا رہی تھی۔ وہ جھکا اس کی گردن میں اور اس کی مہک کو آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اتارا۔ میرے پاس مکمل آ جاؤ، مجھے ایسے نہ آنا پڑے۔ وہ اس کے گال پر انگلی چلاتے کہہ رہا تھا، تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ اتنی یونی میں نہیں تھی جتنی ابھی جان لیوا ہو۔ وہ اب اس کے لبوں، ماتھوں، گال، ناک، آنکھوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ابرار، مجھ سے دور رہو، یہ یونیورسٹی ہے، تمہارا فارم ہاؤس نہیں۔ وہ اس کی قربت میں بے حال ہو رہی تھی لیکن ضبط سے سخت آواز میں کہا۔ اس کی انگلی چلتی رکی، تیز نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل پورے شدت سے اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے لیا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس کی اس حرکت کو دیکھنے لگی۔ وہ ہل بھی نہ سکی کیونکہ وہ دونوں بازوؤں میں اسے لیے کھڑا تھا۔ وہ کتنے پل اس کے نچلے ہونٹ کو دبائے کھڑا رہا۔ کبھی وہ دانتوں کی گرفت ہلکی کرتا تو وہ سکون سے سانس لیتی، لیکن پھر وہ ایک دم تیز گرفت کرتا۔ وہ تو کھلونا سمجھ رہا تھا اسے۔ نہ جانے کیا لطف تھا کہ کچھ دیر جب اس کے ہونٹ کو بخشا تو وہ سرخ ہو چکا تھا۔ صنم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دوبارہ جھکا مگر اس پر بہت پیار سے اس کے ہونٹوں پر مہر صرف تھی۔ جو جس کے حقدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسا کرنا چاہیے۔ ان ہونٹوں کو پیار سے بھی چھو سکتا ہوں اگر تم اپنی زبان کو فالتو نہ چلاؤ۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا دوبارہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور یہ کمزوری تھی صنم کی کہ وہ اس کی قربت میں ساری نفرت بھول جاتی تھی، سارا ماضی بھول جاتی تھی، اور اب بھی وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کے ساتھ دینے لگی۔ وہ ہونٹ پیچھے کرتا تو وہ آگے ہو کر گرفت لے لیتی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اکیلا تڑپا ہے اس کے لیے، لیکن اس کی قربت، چاہت، محبت کے لیے تو وہ بھی تڑپتی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آنے پر وہ چاہ کر بھی دور نہ ہو پاتی تھی، اور یقیناً اس کے بعد وہ خود پر غصہ ہوگی کہ کیسے وہ اس دھوکے باز کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ اور ابرار شاہ یہ تو جان گیا تھا کہ اس کے سامنے اس کی پناہوں میں موجود لڑکی اپنے شاہ سے عشق کرتی ہے، بس دل میں دکھ اور بدگمانی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ کرے گا۔ وہ دل سے اس کے پاس آتی ہے، اس کی جسارت کا رسپانس دیتی ہے، وہ اسے بہت چاہتی ہے۔ اب یہ ابرار پر تھا کہ وہ کیسے اسے سنبھالے گا۔ میں جلدی آؤں گا جانم، اپنی محبتوں میں تمہیں فنا کرنے۔ یہ جملہ ابرار شاہ کے منہ سے تو نکل گیا تھا مگر نیند صنم کی تباہ کر گیا تھا۔ وہ جب سے یونی سے آئی تھی بس اس کی سوچ کا محور ابرار شاہ اور اس کی باتیں تھیں۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں اطراف اپنے ہاتھ جمائے اس کی بات کا مفہوم جاننا چاہ رہی تھی، سمجھنا چاہ رہی تھی، اس کی سوچ کو پرکھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب کیا کرے گا؟ کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیوں واپس آنا چاہتا تھا؟ وہ واپس اگر آیا تو وہ کیسے سب کو جواب دے گی؟ کیا وہ وقت ہوگا جب اس کے والدین یہ جانیں گے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے؟ وہ کیا منظر ہوگا جب آنے والے جمعے کو وہ نکاح سے انکار کرے گی؟ کیا حالات ہوں گے؟ کیا وہ اس کی بے قصوری پر یقین کریں گے؟ کیا وہ سمجھ پائیں گے کہ صنم مر سکتی ہے مگر اپنے والدین کا بھرم نہیں توڑ سکتی، اس کے بھائی کا مان نہیں توڑ سکتی؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ نہ وہ اس سے دور جا سکتی تھی، نہ اس کے بنا جی سکتی تھی، نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ حواسوں پر سوار ہو گیا تھا وہ اس کی، کیوں تباہ کرنے آ گیا تھا دوبارہ؟ اسے آزاد کیوں نہیں کر رہا تھا؟ آزاد؟ کیا وہ اس سے آزادی چاہتی تھی؟ کیا وہ جی لے گی اس کے نام کو اپنے نام سے جدا کر کے؟ اور سب سوال و خیالات کے بعد وہ اس پر پہنچی تھی کہ وہ بے بس ہے دونوں اطراف سے۔ انہی سوچوں سے اس کے سر میں بے حد درد تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا سر آج پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے بالوں کو پونی سے آزاد کرتی بیڈ سے نیچے لٹکا چکی تھی، یعنی سارے بال پیچھے سے آگے کر دیے گئے تھے، اور اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ مساج کی صورت میں اپنے سر کے پیچھے چلا رہی تھی۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن جو پریشانی اس کے دماغ میں تھی اس سے کیسے وہ نکلے؟ سب سے بڑی جو تکلیف تھی اسے وہ یہ تھی کہ وہ گھر والوں کو کیسے فیس کرے گی جب انہیں اس کے نکاح کا علم ہوگا؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ کیسے بتائے گی کہ وہ راحم سے نکاح نہیں کر سکتی؟ اگر اس کے والدین نے اسے گنہگار سمجھا پھر وہ تو جیسے مر جائے گی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ اس کا قصور کہاں تھا؟ شاید ادھر تھا کہ وہ ایک ایسے شخص سے محبت کر چکی تھی جو اسے سنبھالنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ تو کب آتا ہے کب جاتا ہے اسے کیا خبر؟ اور اب وہ اگر آ گیا تو کیا کرے گی وہ؟ اسی تکلیف کو محسوس کرتے کرتے وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس کی دھڑکن معمول سے تیز چل رہی تھی، آنکھوں میں جلن تھی، جبڑے بخار کی حدت سے درد کر رہے تھے۔ وہ واش روم کی طرف گئی تاکہ منہ دھو سکے۔ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے پانی اس کی ناک سے بہہ رہا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کے پشت سے صاف کیا کہ آخر یہ شاید رونے کی وجہ سے ناک سے پانی آ رہا تھا۔
پھر اسے محسوس کیا کہ وہ روئی نہیں تھی، وہ تو تکلیف سے بس سوچ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت سے اس نے ہاتھ کی پشت کو دیکھا تو لال رنگ ہاتھ کی پشت پر پایا۔ ایک دم سے اسے جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہے؟ خوف سے سامنے شیشے میں دیکھا تو اس کے چہرے پر خون سے ناک سے لے کر کان تک سرخ لکیر تھی۔ وہ حیرانگی سے چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اسے سخت بخار ہے۔ جبڑے اور گال درد کی انتہا پر تھے، وہ شاید اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ سردی بھی تو کافی تھی۔ اپنے چہرے پر شپکے مارے ٹاول سے چہرہ خشک کیا اور باہر آئی۔ بیڈ پر کمفرٹیبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اسے اب صرف کچھ پل سکون سے سونا تھا، انہی سوچوں کے بھنور سے نکلنا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، خوابوں کی دنیا کافی حسین ہوتی ہے۔ کم سے کم آپ اپنی مرضی سے جی پاتے ہیں، لیکن یہاں صنم ابرار شاہ صرف اور صرف اپنے شاہ کی دیوانی اسی کے خواب دیکھتی تھی۔ اس شخص کے خواب جس کی باتیں اور آنکھوں سے اسے عشق تھا۔ کبھی کسی بھی گلی میں جاؤں میں، تیری خوشبو سے ٹکراؤں میں، ہر رات جو آتا ہے مجھے وہ خواب تو۔ تیرا ملنا دشوار ہے، تیرے ہونے سے مجھ پہ نور ہے، میں ہوں سونا سا ایک آسمان مہتاب تو۔ وہ کرم خدایا ہے تجھے میں نے جو پایا ہے، تجھ پہ مر ہی تو مجھے جینا آیا ہے۔ وہ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں زرد ستارہ۔ سیما اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ اچانک ٹائٹل بار سے سارم ملک اس کے سارم کی میل پوری آب و تاب سے چمکی۔ اس کا نام پڑھ کر ہی دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ کتنا تلاطم تھا اس کے نام سے ہی۔ وہ سامنے ہوتا تو کیا قیامت ڈھاتا۔ ہاتھ جو رائٹنگ کر رہے تھے وہ تو رک چکے تھے، اب اسے وہ میل کھولنی تھی جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے ہمت کر کے میل کھولی۔ ہائے فیوچر مسز سارم ملک۔ سارم ملک کا محبت بھرا پیغام اسے گال، ناک، کان سرخ کر چکا تھا۔ مسز سارم کتنا خوبصورت لفظ تھا جو وہ پڑھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہی پاگل ہے، مگر یہاں تو اس سے بھی زیادہ وہ محبت کرتا تھا۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی سو رات وہ آیا تھا۔ وہ کل دونوں ہی بات نہ کر سکے، وہ تو یقیناً مصروف ہوگا، مگر سیما صاحبہ کے مارے شرم کے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اور ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ مرد عورت کو پانے کے لیے محنت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، عورت مرد کے پیچھے بھاگتی اچھی نہیں لگتی۔ السلام علیکم۔ اس نے نچلے لب کو دانتوں میں دبا دیا، اور وہاں سارم جو ابھی فریش ہو کر اس کے جواب کا منتظر تھا، اس کے جواب میں سلام پڑھ کر اونچا کہکا لگا گیا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ وعلیکم السلام مائی اینجل۔ اب میرے محبت بھرے الفاظ کو تمیز کا لباس پہنایا جائے گا۔ اتنی نا قدری۔ سارم اپنی عادت کے مطابق لبوں کو دانتوں میں دبا کر مسکرا کر ٹائپ کیا۔ سیما نے اس کا رپلائی پڑھا تو حیران ہوئی کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اچھا تو محترم نخرے اٹھوانا چاہتے ہیں۔ سیما نے بھی مسکرا کر ٹائپ کیا۔ ادھر سارم کا پھر سے کہکا لگا۔ ہاں تو نہ اٹھاؤ کیا؟ تم ہی تو جند جان ہو میری، اور تم ہی کوئی لفٹ نہ کرواؤ تو بندہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میل سینڈ کی سارم۔ سیما نے اس کے جواب میں ہی لکھا۔ وہ آگے پورا میسج لکھنا چاہتی تھی، مگر جلدی سے سینڈ پر کلک ہو گیا، اور وہ چاہتی تھی کہ اب سیدھا جواب نہیں آئے گا۔ وہ اس کے جواب کے لیے ہاتھ روک گئی۔ سارم تو فدا ہی ہو جاتا تھا۔ جیو اسے ٹائپ پر سارم کہتی تھی۔ اس نے تو کبھی نام لیا ہی نہیں تھا، پر اب اتنی اپنائیت سے لکھتی تھی کہ اسے پکار کی لذت وہ لفظوں میں بھی محسوس کر لیتا تھا، اور وہ منتظر تھا اس لمحے کے لیے جب وہ اس کے سامنے اس کے نام سے اسے پکارے گی، اور وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے اس کی چاشنی محسوس کرے گا۔ کتنی لذت ہے اس کے لبوں سے اپنا نام سننے میں۔ جی جانے سارم۔ حکم سائیں جند سارم۔ لفظوں کو محبت میں ڈبو کر میسج بھیجا۔ سیما نے ایسے الفاظ اپنے لیے پڑھے، گال تو پہلے ہی اس کے نام سے دہک جاتے تھے، اب تو ٹماٹر کو مات دے گئے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، شوخے نہ ہو تو۔ وہ ٹائپ کر گئی، انگلیاں اس کی کانپنے لگ گئی تھیں۔ کتنا بے شرم ہو گیا تھا ایک دم سے، کتنے آرام سے ایسے الفاظ لکھ دیا، یہ جانے بنا کہ کوئی معصوم دل کا ایسے اٹیک اچانک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ذاتی سوچیں تھیں، اور خود ہی ہنس دیا۔ ادھر سارم کا بھی کہکا لگ گیا۔
اچھا جو بھی ہوں تمہارا ہوں، لکھ کر بھیجا۔ سیما تو خود کو آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک عورت کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب اس کا من چاہا مرد اسے یہ کہنے کے بجائے کہ تم میری ہو، اسے یہ یقین دلا دے کہ وہ اس کا ہے، اور وہ بھی اسی لمحے اسے اپنی چاہت کا قرار کروا چکا تھا۔ سیما نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا جواب میں رسپانس دے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ سچی سچی، اتنے میں دوبارہ میسج آیا۔ سیما تھوڑی کشمکش سے پڑھا۔ جی پوچھیں، لکھ کر بھیجا۔ اللہ جانے کیا پوچھنا تھا اس نے۔ سچ بولو گی؟ آگے سے پھر تمہید باندھی گئی۔ ہاں جی پوچھیں، ڈرا کیوں رہے ہیں؟ لکھ کر بھیجا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آگے سے جواب آیا۔ اب حال یہ تھا کہ دونوں بے چین ہو گئے تھے۔ وہ بے چین تھا کہ اس کے منہ سے اقرار سننے کے لیے وہ خود تو کر آیا تھا مگر اس سے کروانا تھا، اور یہاں سیما اپنے دل کی سپیڈ کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے سینے میں نہیں کان میں دل ہو۔ اس نے اپنے گالوں کو اندر سے دانتوں میں دبا لیا۔ کیسا سوال کر گیا تھا وہ؟ اپنے ہاتھ کو دل کے مقام پر لا کر مسلا۔ چند گہرے سانس لیے۔ بتاؤ نا، یا یہ سمجھیں کہ میں تمہاری پسند کے کبھی قابل ہی نہیں بن سکا؟ سالم ملک جانتا تھا کہ کس سے کیسے بات اگلوانی ہے۔ دوستی میں عمران شاہ کا ہاتھ تھا، ایسے کیسے چھوڑ دے؟ سیما اس کی شرارت کو نہ سمجھ سکی۔ اللہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے دل سے پوچھیں اپنا مقام، حیران رہ جائیں گے آپ کتنے اہم ہیں اور قابل۔ وہ اس کے میسج کی تڑپ پر فوراً سے لکھ کر بھیج چکی تھی۔ اسے لگا دنیا رک گئی ہے کہ وہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ جان کر اداس ہو گیا تو، اور وہاں سیما کے جواب پر وہ باہیں پھیلا کر بیڈ پر لیٹا۔ آئی لو یو میری جان۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، پھر سیدھا ہوا اور دوبارہ ٹائپ کرنے لگا۔ مجھے حیران ہونا ہے، بتاؤ کتنا چاہتی ہو؟ وہاں سے مزید تنگ کرنے لگا، اور یہاں سیما اس کی شرارت اور اپنی بے وقوفی سمجھ سکی۔ اسے زبان کو دانتوں میں دبایا۔ اللہ حافظ، میں کام کر رہی تھی، فٹافٹ ٹائپ کیا اور میسج بھیج دیا۔ اچھا سنو تو، سارے نے میسج کیا مگر سیما نے جواب نہیں دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ اسے کہتا رہے۔ آئی ڈونٹ لو یو۔ آگے سے میسج آیا۔ وہ تڑپ گئی اس کے اس میسج پر اور پریشان تھی۔ اتنے میں دوبارہ میسج آیا۔ بیکاز آئی عشق یو، میری جن، میری اینجل۔ وہ اس سے بھی خوبصورت اظہار کر گیا۔ سیما کی جان میں جان آئی۔ اینڈ آئی ہیٹ یو، سیما نے رپلائی دیا۔ سارے اس کی غصے والی شکل دیکھ سوچ کر خیال میں قہقہ لگا گیا۔ اس کے جذبات کی ترجمانی ان لیرکس سے سیما کے دل میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کے گال ایسے سرخ تھے جیسے یہ الفاظ اس کے کان میں خود بول گیا ہو۔ اس کا دل ایسے شور برپا کر رہا تھا جیسے وہ اسے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہو۔ وہ فوراً سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اوہ ہائے بے شرم انسان، نگین نے اس کے موبائل میں جھانکتے اونچی آواز میں کہا۔ سالم ڈر کر اور ہڑبڑا کر اس کی طرف مڑا تو نہ جانے کب اس کے کمرے میں آ کر اس کے پیچھے کھڑی اس کی چیٹ پڑھ رہی تھی۔ وہ کیا لکھ رہا تھا اور اینڈ پر جو گانا لکھ کر اس نے بھیجا تھا، ساتھ ہی کہ اتنی ساری۔ نگین نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ مینرز نہیں ہیں ایسے کیسے کسی کی پرائیویسی میں گھستے ہیں؟ سالم تو خود پانی پانی ہو گیا تھا۔ اس کی بہن کیا پڑھ لیا، اور بدھو کو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب آئی پیچھے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے میرا بھائی، ایسا مسٹر سالم ملک دی گریٹ بزنس مین، اتنا سستا عاشق، اف توبہ توبہ۔ نگین فل موڈ میں تھی، اچھی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ سالم تو خجل سا ہو رہا تھا۔ اچھا بس کرو، خبردار دوبارہ میری جاسوسی کی۔ سالم کے پاس تو الفاظ ختم تھے۔ ہاں بچو، اب کہاں پسند آئیں گے؟ اس اینجل نے تم جیسے بلے کو قبول جو کر لیا ہوگا تم پر رحم کھا کے، نگین نے ہاتھ جھاڑ کر کہا اور بیڈ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ بکواس نہیں، سالم کی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی اور وہ دوسری طرف منہ کر گیا۔ اوہ تیری قسمیں سچی، اسے تو پسند کیسے آ گیا ویرے؟ نگین دل ہی دل میں اپنے بھائی کے صدقے چلی گئی، مگر وہ یہ بھی اس کی 5 منٹ بڑی بہن تھی، کیسے بخش تھی۔ بس تم نہ دل جلایا کرو نگی، وہ اس کی بات پر سڑ گیا تھا، پر وہ اس کو دیکھ کر قہقہ لگا گئی۔ اس کے ساتھ وہ ہنس دیا، آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگایا۔
ہاں وہ بہت خوش تھا، وہ جیسے چاہتا تھا وہ بھی اسے چاہتی تھی۔ نگین نے محبت سے اس کے گرد باہیں پھیلا دی۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ اچھا بابا کو کب بتانا ہے؟ نگین ابھی بھی اس کے ایک بازو کے حصار میں تھی۔ انشاءاللہ وہ پرسوں آ رہے ہیں، تب انہیں فوراً ان کے گھر بھیج دوں گا، وہ خوشی سے چہک کر بولا۔ چلو زیادہ شوخی نہ ہو۔ ساتھ ہی نگین نے زمین پر پٹکنا ضروری سمجھا۔ ویسے مس نے انہیں دیکھا وہ اسٹنگ کرنے لگی۔ نگین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، رضا فراز جمالی کو۔ وہ اب آئی برو اچکا کر اسے مزے سے بتا رہا تھا۔ نگین فوراً سے گڑبڑا گئی۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نگی گلا تر کرتے بولی۔ وہ اس لیے کہ میں نے تمہیں ان کی پکچر زوم کرتے دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ تم نے ان کی ایئرپورٹ کی پکچرز پورے 5 منٹ زوم کر کے دیکھی تھی۔ سارے میں اس کی حالت غیر کر چکا تھا۔ نگین نے کرنٹ کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اس نے کب مجھے دیکھ لیا۔ یہ تو بہت خفیہ بات تھی۔ یہ تو صرف وہ جانتی تھی کہ اپنے امپلائڈ سے اس نے ایئرپورٹ سے رضا فراز جمالی کی پکچرز کھنچوائی تھی، اور یہ تو تب نہیں تھا جب وہ دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی ایسی جاسوسیاں کرتے ہوئے؟ نگین بڑبڑا کر بولی، ساتھ میں نہ نظر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے ڈسنے لگی۔ نہ بابا، تمہارا ہی بھائی ہوں، وہ بھی 5 منٹ چھوٹا۔ جب تمہیں شرم نہیں آتی تو میری کیا مجال میں شرم کروں؟ ویسے میں تو مان رہا ہوں کہ میں ہوں بے شرم، تم بھی مانو نا۔ سارے میں اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر بولا اور صوفے پر بیٹھ کر اس کی حالت سے محظوظ ہونے لگا۔ بہت ہی بے غیرت ہو تم سامعین، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ اس کو سلوتیں سناتی بھاگنے کے انداز سے کمرے سے نکلی اور پیچھے سارم کا قہقہ لگا۔ وہ بھاگتی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی چوری جو دل نے کی تھی پکڑی گئی۔ وہ تو کبھی رضا فراز کو بھلا ہی نہ سکی، اور اب بھی اس کو دل میں بسائے تھی۔ اس نے دبی دبی مسکراہٹ سے الماری سے وہی ایئرپورٹ والی پک نکالی جو صرف سینے تک کی تھی۔ ہیزل گرین آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، بالوں کا پف، وہ حسین تھا آج بھی۔ مجھے جو ہوا ہے اس کی نہ دوا ہے، کسی نے چھوا ہے دل ہی کسی کی نظر کا ہے اثر، پوچھے جو کوئی تو نام تیرا نام دلوں۔ ابھی کیا کریں گے؟ اب پرسوں نکاح ہے آپ کا۔ انم اس کے بخار کو چیک کرتے پوچھ رہی تھی، اور صنم تو پہلے ہی ایک مکمل دن بخار سے بے ہوش رہی تھی اور اب کچھ سنبھلی تھی۔ مجھے نہیں معلوم صنم اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ صنم اتنے میں زرین جمالی سے پکارتی فٹافٹ اندر آئی۔ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا راحم کی فیملی آئی ہے، وہ نکاح ابھی کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی سے یہ ڈریس پہن لو۔ وہ کافی تیزی میں تھی اور صنم کو تو حیرت کے شدید جھٹکے لگے۔ کیوں ابھی؟ صنم کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انم کی بھی حالت غیر تھی۔ ایک تو یہ ڈر کہ اس کی بہن کا کیا ہوگا، اور دوسرا جسے وہ چاہتی ہے اتنی جلدی وہ اس سے دور ہو رہا موت سے بدتر لمحہ وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا بندھا اٹک گیا۔ نہ وہ ہل پا رہی تھی نہ ہی صنم، دونوں کی حالت ایک ہی تھی۔ دونوں محبتوں کو قربان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ ماما ایسے کیسے؟ صنم نے الجھ کر کہا۔ انم بھی رہی سہی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں بیٹا ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو؟ سب کی ہوتی ہے شادیاں، بس تمہاری جلدی کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ماما اتنی جلدی کیوں؟ انم نے ایک بار پھر انہیں روکا۔ بات تو اب کرنی تھی نا، چھوڑ تو نہیں سکتے تھے۔ احمد بھائی کی والدہ ٹھیک نہیں ہیں تو انہیں کل جانا ہے حویلی، اور پھر راحم نے بھی جانا ہے نیکسٹ ویک بزنس ٹور پر، پھر پورا مہینہ لگ جائے گا، اور وہ سب جلدی چاہتے ہیں، دیر نہیں۔ وہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میرا بچہ، انم آپی کی مدد کرو، زرمین جمالی نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ان کو بہت سے کام کرنے تھے۔ ان کی بیٹی کا نکاح جو تھا۔ ماما یہ ممکن نہیں ہے، صنم نے سر جھکا کر کہا۔ بیٹا رد والی بات تو نہیں ہے یہ، چلو میری بیٹی سے تیار ہو جاؤ، وہ دروازے کا نوک گھماتے بولی۔ ماما آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، میں یہ نکاح کر ہی نہیں سکتی، یہ میرے بس میں نہیں، میں پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ صنم الجھ کر چیخی اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ تھک گئی تھی سب اس لیے جھیلتے کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا اسے، کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ کاش کوئی اس کی تکلیف کو اس وقت سمجھتا۔
زرمین جمالی کے باہر بڑھتے قدم رک گئے اور وہ پلٹی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انم کا سانس رک رہا تھا۔ اب کسی ہنگامے کو آرام سے سوچ سکتی تھی۔ انم نے بھی سر جھکا دیا۔ ایک دھپڑ لگاؤں گی میں، کوئی وقت ہے مذاق کا؟ جب دیکھو تم دونوں کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ خبردار ایسا کوئی بھی فضول مذاق کیا۔ خوشی کا وقت ہے اور تم لوگوں کے ہوش نہ جانے کہاں۔ تیار ہو کر نیچے آؤ۔ وہ ان کو جھڑکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کم از کم ان کی بیٹیاں حقیقت میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی تھیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مذاق کر رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ آپی، انم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں انم، کوئی سمجھتا کیوں نہیں ہوں؟ سب اس بات کو لائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ تکلیف کی حدوں پر تھی جہاں اس کی بے بسی پوری طرح سج سنور کر اس پر ہنس رہی تھی۔ انم نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ ہمت کریں آپی، انم نے بھرائی آواز میں کہا۔ مجھے مار دو انم، میں منت کرتی ہوں تم سے، میرا قتل کر دو، مجھے مار دو، میری زندگی سے کچھ نہیں ملے گا، یا اسے کہو مجھے چھوڑ دے، یا تم مجھے مار دو، کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، میری عزت رکھ لو۔ وہ انم کے سامنے روتی ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ وہ رازو کے تار رو رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمت کریں آپی، اللہ ضرور اس پریشانی سے نکالے گا۔ انم کے تو خود دلاسے کے حوصلے کے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ اسے ہمت دینا چاہ رہی تھی۔ آپ ہمت رکھو، میں باہر کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ وہ اسے پانی کا گلاس پکڑاتی باہر کی طرف بڑھی۔ اسے بات کرنی تھی اپنی ماں سے، یا کم از کم راحم سے نہ صحیح راحم ضرور کچھ کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے سیڑھیاں اتری، جیسے ہی کوریڈور مڑی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ وہ نیچے ہی بیچاری گر گئی۔ اوہ سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ غازی نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ایک تو پہلے ہی اتنی پریشانی، اوپر سے ٹکر مار دی، اور اب ہاتھ بڑھا رہا تھا اسے اٹھانے کے لیے۔ انم نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ خود کو ایسی سخت نظروں سے گھورنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ انم نے ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور سائڈ سے نکلنے لگی۔ ریئلی سوری، میں نے جان کر نہیں کیا سب۔ غازی نے اپنی بات کی صفائی پیش کی۔ واٹس یور پرابلم؟ کیوں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، جائیں جہاں جانا ہے آپ کو۔ دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ وہ تو آگے سے لاوے کی طرح پھٹی ہوئی تھی۔ مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ مس انم، آپ سے زیادہ تیز آواز آپ کی بولتی بند کروا سکتا ہوں، سمجھی؟ غازی نے اس کی بدتمیزی کا جواب دیا مگر آہستہ۔ اوہ پلیز معاف کریں آپ مجھے۔ وہ چڑھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی آگے بڑھی۔ غازی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اسے تو سمجھا تھا کہ وہ نازک سی نرم مزاج ہوگی، مگر یہ تو کافی سخت زبان کی نکلی۔ غازی نے نفرت سے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جو اس نے اس کے آگے کیا تھا، نفرت سے دیوار پر مارا۔ اس کے دل میں جو ہلکی سی پسندیدگی آئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی چودھریوں کا خون تھا، اور اپنا معیار سے کم تر کیسے سوچے؟ وہ اپنی زندگی سے انم جیسی صورت و سیرت دفن کر چکا تھا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ سارا مجھے تیز تیز بیگ پیک کرتے دیکھ رہا تھا اور اس کی سائیکی کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ جمالی ہاؤس۔ دو حرفی بات کر کے وہ دوبارہ الماری میں گھس گیا۔ کیوں کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور یاد آیا تو نے اس کے گھر میں کیمرے لگوائے ہیں نا؟ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سارم تو بگڑ ہی گیا تھا اس کی بے وقوفی پر۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی اسے سوچنے کی، اسے دیکھنے کی؟ میں اس کی سوچیں تباہ کر دوں گا۔ اور اس کے گھر والے دیکھو کہ کتنے تکلیف دے رہے ہیں اسے۔ وہ رو رہی ہے اور میں اس کے پاس نہ ہوں۔ لعنت ہے ابرار شاہ پر کہ اپنی جانم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکے۔ وہ دھاڑا تھا، گرجا تھا۔ ایک پل تو سارم بھی گڑبڑا گیا اس کی گرج سے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ ابرار کی جگہ ہوتا اور اس کی اینجل کی بات ہوتی تو وہ تو دنیا کو ہی تباہ کر دیتا۔ اس کی اینجل کو اگر اس سے دور کر دیا جاتا۔ چل میں تیرے ساتھ چلوں؟ سارم نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے کہا۔ نہیں، تو میری وجہ سے کچھ خراب نہ کر، تیری لائف ہے، اسے خراب نہ کر۔ یا تو آر کروں گا یا پار۔ وہ دوبارہ بیگ میں آخری چیز رکھتا بیگ بند کرتے بولا۔ تجھے کس نے پوچھا؟ تجھے بتا رہا ہوں۔ وہ ابرار کی آواز سے زیادہ گرجا۔ چلیں؟ ابرار نے ریوالونگ بیگ پاکٹ میں رکھتے پوچھا۔ چل۔ سارم نے بھی ریوالور بیگ پاکٹ میں رکھی۔ ان دونوں نے تحفظ کے لیے رکھی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اب استعمال میں لائی جائیں گی۔ ان دونوں کی مرسیڈیز آگے پیچھے شاہ ہاؤس سے نکلی۔ دیپا اپنی آواز میں اپنی چینل رن کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ حسین تھی، اچھا بیک گراؤنڈ تھا، اس کی آواز اچھی تھی، اسٹڈیز میں اچھی تھی، آرٹسٹ میں کمال رکھتی تھی۔ اس کے بعد وہ 5 منٹس کی بریک لینے لگی کہ سیما کی کال آ گئی۔ ہے جانی، واٹس اپ؟ دیپا نے چہک کر کہا۔
سن میں تجھے لینے آ رہی ہوں۔ راہم بھائی کا نگاہ ہے، تیار رہے۔ اس کی سنے بنا وہ اپنی سناتی فون بند کر چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ دورے پڑتے ہیں اسے، کیا کروں اب میں؟ دیپا نے چڑچڑا کر مٹھیاں بھیجی اور اس کی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کوئی پرابلم ہے؟ ڈائریکٹر نے آ کر پوچھا۔ جی سر، آئی ہیو ٹو گو سر، اٹس ایمرجنسی، وہ کہتی بیگ پیک کرنے لگی۔ کیوں دیپا، شو چل رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ سوری سر، پلیز ٹیک اٹ، وہ کہتی ہارن کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی۔ وہ اس وقت بلیک پلازو، وائٹ کرتا، گلے میں اسکارف کی صورت میں دوپٹہ لیتے، یعنی دونوں پلوں کو دونوں اطراف سے آگے کیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی اور خونخوار نظروں سے گھورا۔ میں اس ڈریسنگ میں جاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ اچھا، کرا دیتی ہوں میں۔ سیما نے گاڑی ریورس کی اور مال کی طرف بڑھا دی۔ اب اسے اس کے لیے ڈریس خریدنا تھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں اورنج شارٹ فراک اور چوڑی دار پجامے میں تیار گاڑی میں بیٹھی تھی اور وہ جمالی ہاؤس کی طرف بڑھے۔ صنم خاموش بیڈ پر بیٹھی کھڑکی پر کھڑک ہوئی اور وہ اس طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ کافی نکھرا اور الگ روپ میں تھا۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ پر بلو ہوڈی اور بلیک ماسک۔ وہ کس نیت سے آیا تھا؟ وہ اچھل کر بیڈ سے کھڑی ہوئی اور وہ سخت نظروں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں بہت پیار سے لے جاؤں گا، مگر تمہیں میرا مان، میری چاہت، میری وفا سکون سے کہاں راس آتی ہے؟ وہ اس پر اچھا خاصا ہنس دیا۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں سختی سے بات کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرتے دیکھتے وہ اس کی آنکھوں پر بہت محبت سے جھکا۔ صنم نے آنکھیں سکون سے بند کر دیں۔ وہ نہ جانے کیوں سکون میں تھی اس کے آنے پر، جیسے وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے دھیرے سے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتا تھا۔ آگے بڑھ کر لبوں کو لفٹ میں لیا۔ کچھ دیر سراب کرنے کے بعد اس نے اس کے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑے۔ بتاؤ کس کی ہو؟ اس کے ہونٹ کو اپنی دسترس میں لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے کمر پر سختی تھی اور دوسرا ہاتھ گردن کے پیچھے تھا۔ وہ اسے تکلیف سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں وہ تکلیف دے رہا تھا اسے؟ کیوں پیش آتا تھا اس سے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کی بے رخی سختی برداشت کر سکتی ہے، مگر اس کی نہیں، اور وہ بنا لحاظ کیے اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بولو، وہ دانت گاڑے بولا۔ آپ کی شاہ کی۔ بولا تو جا سکتا نہیں تھا، لیکن ہمت پوری کی بولنے کی۔ اس نے اپنا ہونٹ چھوڑ دیا تو اپنے ہونٹ نچلے لب کو اندر کر گئی۔ کافی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا اور انگلی سے اس کا نچلا ہونٹ باہر نکالا اور اس بار بہت محبت سے اس پر جھکا۔ وہ بھی ہر بار کی طرح مگن ہو چکی تھی۔ اسے خود میں مدہوش کر کے وہ ایک ہاتھ اسی گردن کی نبض پر لایا اور دبایا، اور صنم سیکنڈ میں اس کے بازو میں جھول گئی۔ میری جانم، تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں اتنی محبت کروں گا کہ کبھی کسی تکلیف کا گمان نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گال، ناک، ماتھے اور ہونٹوں پر بوسہ دیتے بولا۔ اور اب اسے اس کمرے سے نیچے باہر نکلنا تھا، جس کا انتظام سارم کے ذمے تھا۔ سارم نیچے الرٹ کھڑا ان دونوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا کہ اچانک کھلکھلاتی آواز سنائی دی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی اینجل ہو، لیکن جھٹلا دیا۔ اس کی اینجل یہاں کہاں، لیکن وہ آواز تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ سارم فوراً پلر کے پیچھے چھپ گیا، جو صنم کے کمرے کے نیچے تھا، اور وہ دونوں نہ جانے کیا کرنے آ رہی تھی۔ ویسے کیا بات ہے؟ راہم بھائی کی پسند کی شادی؟ دیپا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں تو بھائی سے 2 دفعہ ٹریٹ لوں گی، سیما نے ہنستے کہا۔ سارم کو اب سمجھ آئی تھی کہ صنم کی جس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا وہ تو اس کی اینجل کا بھائی ہے، اور اگر ابھی وہ جو کرنے آئے تھے اس کی بھنک اگر لگ گئی کسی کو تو اس کے اور اینجل کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مگر جب یہ ذہن میں آیا کہ ابرار کے لیے سب کچھ، تو اسے سچ میں آگے کا نہیں سوچا تھا۔ ویسے تمہارے سارم بھائی سے بات ہوئی؟ دیپا نے پکچرز کلک کرتے پوچھا۔ ہاں ہوئی، اور تم کیا نام لیتی ہو؟ میں ہمیشہ لحاظ کرتی ہوں، اور تم بھائی کہا کرو بس۔ سیما چلتے واپس اسے جھڑک رہی تھی۔ اوئے ہوئے، انیا ماپا، دیپا اس کے ساتھ چلتے ہٹ کرتے بولی۔ ہاں ہے تو، اور بہت ہے، اب تمیز سے چلو۔ وہ بھی ہٹ کرتی چل رہی تھی۔ آوازیں مدھم ہو رہی تھی، لیکن سارم ملک کو اسی مقام پر جامد کر چکی تھی۔ وہ اس کے الفاظ تھے یا جادو؟ وہ بھی اس کی اینجل جادو جانتی تھی۔ شاید وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی براؤن فراک میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کے پلر سے سر ٹکا گیا۔ اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ وہ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی ابرار کی طرف سے تھا۔ اب اسے مزید الرٹ ہونا تھا۔
آپی۔ انم کمرے میں آئی تو اسے آواز دی لیکن وہ نہیں تھی اندر۔ نکاح کا جوڑا ایسے ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی کہ شاید واش روم میں ہو، لیکن اس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ صنم گئی تو کہاں؟ وہ بالکنی میں گئی تو کوئی نہیں تھا۔ اس کی بہن کہاں گئی؟ اسے کچھ کر تو نہیں لیا؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مائٹ دماغ سے بیڈ پر بیٹھی۔ وہ باہر کیا بتائے گی؟ وہ کیا کہے گی اپنے ماں باپ سے کہ اس کی بہن کہاں ہے؟ پھر اس کے والدین لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ پریشانی سے خالی نظروں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس کی ہلکی سی ٹون ایسے تھی جیسے سارے اسپیکرز سے آواز اٹھ رہی ہو۔ اس نے فوراً پک کیا۔ ہے لسن، آئی نو یو آر انم، میری امانت میں لے جا چکا ہوں۔ صنم کی فکر نہ کرنا، وہ میری پناہوں میں سلامت ہے۔ اور فٹافٹ کہتا کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ انم پر تو ایسے تھا جیسے آسمان گر گیا ہو۔ اس کے حواس ختم ہو رہے تھے۔ اس کے کانوں میں اپنے والدین کی خوشی سے کہتے سنائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بھائی کی محبت بھری مان بھری باتیں، اور چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بالکل مائٹ ہو چکی تھی۔ ایک پل اس نے بس یہ سوچا تھا کہ اگر اس نے نیچے جا کر بتایا کہ اس کی بہن نکاح کے وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تو اس کے والدین کو ذلیل کیا جائے گا، اس کا بھائی سر اٹھا کر نہیں جا سکے گا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ کیا وہ یہ سوچ کر خوش ہو کہ اس کی بہن زمانے کے سوالوں سے بچ گئی، یا اب افسوس کرے کہ محفوظ اب بھی نہیں وہ؟ اس نے سر کے بال مٹھی میں لیے کہ نظر نکاح کے جوڑے پر پڑی۔ ساری حسین جس پوائنٹ پر آ کر اٹکیں وہ بے حد خطرناک تھا۔ اسے یہ کرنا تھا، اس نے اپنے والدین کی خاطر کرنا تھا۔ نیچے دو خاندان جمع تھے، وہ ان کی عزتوں کو اچھلنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے جوڑے کو اٹھایا اور سرد جسم و حس سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اسے یہ کرنا تھا اپنے گھر کی عزت کی خاطر۔ 10 منٹ میں وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ساری سوچوں کو دفن کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے گھونگھٹ گرا دیا۔ اتنے میں زرمین جمالی اندر آئی۔ کہاں ہے یہ انم؟ کہا بھی تھا تمہیں لے آئے۔ خیر چلو میں لے چلوں۔ وہ یہ گلہ مت کرنا کہ ماں نے چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا تو مجھے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے گھونگھٹ پر ہی ماتھے پر بوسہ دیتی بولی اور باہر کی طرف بڑھی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے ساتھ چلی۔ انہیں کچھ گڑبڑ تو لگی مگر وہ سمجھی کہ ہر لڑکی پر وقت سخت ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے نیچے لاؤنج میں لایا گیا جس کا سیٹ اپ کچھ ایسا تھا کہ پردہ مائل تھا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بٹھا دیا گیا اور مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انم جمالی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی چاہت کو ایسے اپنائے، کبھی نہیں چاہا تھا وہ ایسے راہب کے نکاح میں جائے، سو وہ سر دل لیے چپ تھی۔ صنم بنت فراز جمالی کا نکاح راحم چودھری بنت احمد چودھری سے 10,000 سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انم سے پوچھا گیا۔ وہ خالی دماغ بیٹھی رہی۔ زرمین نے اس کے کندھوں پر وزن دیا۔ انم نے مڑ کر ان کے ہاتھ کو دیکھا۔ قبول ہے، ہاں اس نے کہہ دیا۔ زرمین نے ایسے ہاتھ کھینچا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ انم؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا نکاح کیسے؟ صنم کہاں ہے؟ سب میں سے زرمین جمالی پہچان گئی تھی۔ وہ ان کی ماں تھی، کیسے نہ پہچانتی؟ وہ آنکھیں حیرت سے کھولے طرح طرح کے خیال و سوالات سے انم کو گھور رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہوش تب آیا جب ہال میں مبارک ہو گئی آواز گونجی۔ مطلب نکاح ہو گیا انم کا راحم سے؟ وہ اسی سوچ سے فرش پر گر گئی۔ ماما، زرمین ان کی طرف بڑھی۔ ماما، زرمین اس کی طرف سب بڑھے۔ اقرا نہیں کوئی آگے آیا تو وہ انم جمالی، انم راحم کی، جو خالی دماغ و ساکھ سرد بنا کسی تاثر کے آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ ماما، صنم کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ وہ جو کھڑکی پر کھڑا سگریٹ کی کچ لے رہا تھا، ذرا سی گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ صنم نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلا گیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ بیڈ شیٹ کا کلر براؤن تھا، ہم رنگ تکیے تھے، سائڈ ٹیبل تھا جہاں پانی کا جگ پڑا تھا۔ خود وہ اپنے ہی ڈریس میں ملبوس تھی۔ اپنے سر کو آنکھیں بند کر کے دبایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اپنی کن پٹی کو زور سے مسلا اور پھر آہستہ آہستہ سارا گزرا وقت اس کی آنکھوں میں آنے لگا۔ اس کی حیرت، خوف، بے یقینی سے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کہاں تھی؟ اس کا نکاح رکھا گیا تھا، انم نیچے گئی تھی اس کے لیے آسانی پیدا کرنے، پھر وہ آیا تھا اور اس کے بعد وہ اسے ہاتھوں میں تھما گئی کہ اچانک چوکھٹ پر
چونک کر بیڈ کو دیکھا۔ یہ اس کا روم نہیں تھا، یعنی وہ کہیں اور تھی۔ وہ خوف سے ڈر سے اچھل کر بیڈ سے اتری، کمرے میں نظر گھمائی، سامنے کھڑکی پر کھڑے اسے کش لگاتے دیکھا۔ اسموکر! وہ اس کو سگریٹ کی کش لگاتے دیکھتے زیر لب بڑبڑائی، لیکن اچانک یاد آیا کہ بدتمیز اسے اٹھا کر لایا ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، اس کے کندھوں سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گال بخار سے دھمک رہے تھے، اور دماغ گھوم چکا تھا یہ جان کر کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور مقابل کھڑا شخص بہت سکوندہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سکون سے دیکھنا صنم کو مزید تپا گیا تھا۔ چٹاخ! صنم نے اسے رکھ کر تھپڑ مارا، اس کی کالر کو جھٹکے سے پکڑا۔ کیوں کیا تم نے؟ ہاں، مجھے کہاں اٹھا کر لائے ہو؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے لے کر آنے کی؟ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ غصے اور تکلیف سے اس پر گرج رہی تھی، مگر وہ تھپڑ پڑنے کے باوجود سکون سے تھا۔ صنم کو کافی ڈھیٹ مٹی کا لگا تھا وہ۔ مجھے چھوڑ کر آؤ ابھی کی ابھی، میری موم بابا مر جائیں گے۔ یو سک مین! دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں اتنا بھٹک رہی ہوں، مجھے آزاد کرو اور چھوڑ کر آؤ ابھی کی ابھی۔ وہ اس کے کالر کو ابھی بھی پکڑے گرج رہی تھی۔ ابرار نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اس کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا، اور وہ کیا چاہتی تھی کہ اس کے منہ پر ہی سارا دھواں چھوڑ دے گا۔ وہ اس کے کالر چھوڑتی بری طرح کھانسنے لگی۔ اس نے نیچے سگریٹ پھینکا اور اسے مسل دیا، پھر اچانک تیز گرفت اس کے بازو پر ڈالی۔ صنم کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے سخت بخار ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ چھوڑوں؟ ہاں، کیوں؟ اور ایسے کیسے؟ میرا مطلب تو پورا کیا ہی نہیں بیبی۔ وہ اس کے بازو پر دباؤ ڈالے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے چہرے پر لکیریں کھینچ رہا تھا، اور وہ اپنی بے بسی پر بس مچل ہی سکی۔ تم تو اتنی اعلیٰ چیز ہو کہ کیا بتاؤں۔ ایسے تو چھوڑنے والا نہیں، مار کر کاٹ کر پھینک دوں گا، مگر یاد رکھنا منہ دبوچا، تم مر کر بھی ابرار شاہ سے آزادی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں گرایا تھا وہ۔ صنم نے پوری جان لگا کر خود کو آزاد کروایا۔ کیا چاہتے ہو؟ میری زندگی پہلے ہی تباہ کر چکے ہو، اب کیا چاہیے تمہیں؟ بولو۔ کیا دکھ گیا ان 4 سالوں کے بعد مجھ میں جو پلٹ آئے ہو؟ مجھے آزادی بخشو، میرے ماں باپ کو مت تڑپاؤ، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ابرار۔ اس کی عزتیں ہم بیٹیاں ہی ہیں، اپنا نہیں سکتے تو چھوڑ دو، خدا را چھوڑ دو۔ وہ اس کے قدموں میں روتے روتے بیٹھ چکی تھی۔ ابرار جھکا اور اس کے چہرے کو دبوچ کر اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ڈیئر ڈارلنگ، چھوڑوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں کیوں احسان کروں تمہارا؟ تم نے جب نہیں کیا اس رات تو میں کیوں کروں؟ اور مجھے جو ضرورت نہیں کسی کو یہ بتانے کی کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ میں تو تمہیں ایسے ہی کھا جاؤں۔ تمہارے ماں باپ تڑپتے ہیں تو تڑپیں، تم سے کس نے کہا تھا مجھ سے غداری کرو؟ اور ویسے بھی دوپہر کو کڈنیپ ہوئی لڑکی کو ان کی نظر میں وہ بھی لڑکی بھاگی ہوئی تو رات کے 9 بجے واپس گھر لوٹے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا کریں؟ بچا تو کچھ ہے نہیں پیچھے۔ اب پلٹ کر کالا دھبا ماتھے پر مت سجانا، ہر بار میں بچانے نہیں آؤں گا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ کر وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے مسلتا بول رہا تھا۔ آنکھیں اس کی صنم کے سراپے پر تھیں، جو بنا ڈرے کہ قیامت بن کر سامنے تھی۔ اس کی سانسوں سے اٹکلیاں کر رہی تھیں، اور صنم گمسم ہو گئی تھی اس کی باتوں پر، حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہاں اتنی دیر سے تھی، اور جب گھر والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تمہارے ہونٹ جان لیوا ہیں سلیم شاہ کی جانب، میں تمہارے معاملے میں کافی بدتمیز ہوں۔ آخر وہ شاہ کی عزت و غرور ہو، اور میں تمہیں کبھی بھی سب کے سامنے نہیں اپناؤں گا، تکلیف دوں گا، تڑپاؤں گا، اتنا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ تم بھیک مانگو گی مجھ سے دوری کی، میں تمہیں ساری عمر قید دوں گا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں کسی کے سامنے اپنا بتاؤں گا بھی نہیں جانم۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور ہلکا سا مگر دانت گاڑے بوسہ دے کر اس کی گال تھپک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو وہ بے حس و حرکت تھی اپنی جگہ، اسے ایسے لگا جیسے اس کی ناک سے کچھ گیلا گیلا بہہ کر ہونٹوں سے نیچے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیک کرتی، وہ ہوش و گروش سے بیگانہ زمین پر لڑھک گئی۔ اس کا جسم
آگ بنا تھا اور اس ستمگر کو ذرا احساس نہ تھا کہ وہ کیسے ظلم ڈھا گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ظلم صرف مار کر ہوتا ہے؟ ظلم تو بہت تیز الفاظ کا ہوتا ہے جس کا گھاؤ صدیوں بھی گزر جائیں تو مندمل نہیں ہوتا۔ دل کی جڑوں میں بسنے والے دل کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ عشق کے دعویدار، یہ حسن کے پیروکار، یہ ناز و ادا کے متقاضی، بس ہوش پر ہے راضی۔ دکھاتے ہیں دل کھیل کر، تڑپاتے ہیں جدائی دے کر۔ یہ دل میں رہنے والے صنم رلاتے ہیں، دیتے ہیں بہت غم۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔